ایک ایسا الیکشن کمیشن جو بنایا گیا ہو ایک لوٹا ایسوسی ایشن کے تعاون سے، اس الیکشن کمیشن کے اوپر آپ کتنا کا اعتبار کریں گے اور کتنا کا آپ ان کا احترام کریں گے. لیکن بہرحال فی الحال جو اویلیبل ہے وہ تو یہی ہے، جو ہے وہ تو یہی ہے. فیصلہ ریزرو کیا ہے آج انہوں نے. معاملہ یہ ہے کہ 5 اراکین جو مخصوص نشستوں کے اوپر، جس میں سے 3 خواتین اور 2 اقلیتی، یہ پنجاب اسمبلی میں ڈی سیٹ ہو گئے کیونکہ انہوں نے ووٹ حمزہ شہباز کو دیے تھے. پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ وہ الیکٹ ہوئے تھے. اس کے بعد اصولی طور کے اوپر آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت ہونا یہ تھا کہ جو لسٹ میں پیچھے لوگ ہیں انہیں آٹومیٹکلی ان کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے تھا. آج تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں، الیکشن کمیشن نے یہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا. اور اس نوٹیفیکیشن نہ کرنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے حمزہ شہباز جو ہے اس کو ہم لٹکائی رکھیں ایز چیف منسٹر پنجاب. اس وقت پنجاب میں غیر قانونی غیر آئینی حکومت قائم ہے جس کے پاس اسمبلی میں بھی اکثریت نہیں ہے. 193 ووٹ جو حمزہ شہباز نے لیے، اس میں سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 25 ووٹ منہا ہو جانے ہیں. لہٰذا اس وقت ان کی تعداد 172 کے قریب ہے اور 186 اراکین چاہیے پنجاب اسمبلی میں اکثریت کے لیے. تو حمزہ شہباز جو ہے اس وقت ایک منورٹی، ایک اقلیتی چیف منسٹر ہے جس کو اس وقت اکثریت کے اوپر مسلط کر دیا گیا. اور اس وقت جو لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے وہ بھی ایک، جسے ہم کہتے ہیں نا، جوں کی رفتار سے چل رہا ہے. اب منگل کو اس کو جو ہے وہ سوموار کو رکھ لیا گیا ہے اس کے اوپر آرگومنٹس. اور الیکشن کمیشن میں 10 دن ہو گئے ہیں، آپ نوٹیفائی نہیں کر رہے جو پی ٹی آئی کے پچھلے اراکین ہیں ان کو. سو تمام ایفرٹ صرف یہ ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے حمزہ شہباز کی غیر آئینی غیر قانونی حکومت کو بچایا جائے. ان کی کابینہ بنی، رات کو 12:30 بجے حلف ہوا اور ابھی تک کسی وزیر کو محکمہ الاٹ نہیں ہوا، صرف ٹرانسفریں پوسٹنگز ہوئیں. اور اس کے بعد جو حقیقی آزادی مارچ میں جو لوگوں کے ساتھ مظالم کیے گئے، صرف یہ ہوا پنجاب میں. اس وقت پاکستان میں ایک آئینی بحران ہے. اس آئینی بحران کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پنجاب سے اس کا تعلق ہے، اور دوسرا اس کا حصہ جو ہے وہ سینٹر سے اس کا تعلق ہے، جہاں پہ شہباز شریف اب 6 دورے کے اوپر اس وقت ترکی ہیں. اور ترکی میں الحمدللہ 54 لوگ وہ ساتھ لے کے گئے ہوئے ہیں. اس سے پہلے سعودی عربیہ میں تقریباً 103 لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ گئے، یہاں پہ 86 لوگ ساتھ گئے. پیپلز پارٹی کے تمام کیبنٹ جب سے یہ حکومت بنی ہے، آپ ذرا نکلوائیں حنا ربانی کھر کا، بلاول بھٹو کا، شہری رحمان کا، ان لوگوں کا ذرا آپ نکالیں کہ ان کے دورے کتنے، آپ کو معلوم ہوگا. یہ پاکستان میں ان کے دن کم ہیں اور بیرون ملک ان کے دن جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اور دوسری طرف ہمارے دوست ڈاکٹر مصدق ملک کہہ رہے ہیں حکومت کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں. تو آپ اپنے اللے تللے کم کر دیں، آپ اپنی عیاشیاں کم کر دیں تو زہر کھانے کی گنجائش تو نکل آئے گی اگر آپ ہمت کریں تو. لیکن بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کے اوپر ایک غیر سنجیدہ اور نااہل لوگ جو ہیں وہ حکمران ہو گئے ہیں. آج صبح جس طریقے سے لوڈ شیڈنگ کل سے پاکستان میں ہو رہی ہے، ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم کے منسٹر ڈاکٹر مصدق ملک اور انرجی کے وزیر جو خرم دستگیر صاحب ہیں وہ ریزائن کر دیں. خرم دستگیر تو ویسے ہی کھابے کھا رہے ہیں اور گجرانوالہ کے کھاڑے ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا جو کام ہوتا نہیں اسے چمٹا رہنا ضروری تو نہیں ہے نا. اور یہ بجلی کو ایسا کرنٹ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ لازماً اس کرسی میں چمٹا رہنا ہے. اگر آپ سے نہیں ڈیلیور ہو رہا آپ استعفیٰ دے دیں، گھر جائیں. اور میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان میں اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کا حال ہے اس میں بدترین کارکردگی ہے اس وقت ان دونوں وزراء کی، اور ان دونوں کو فوری طور کے اوپر ریزائن کر کے اپنے عہدوں سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. اور ویسے تو ظاہر ہے کہ جو حکومت کی پوری کارکردگی ایسی ہے، لیکن فوری طور کے اوپر جو اس وقت بحران چل رہا ہے اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ اپنا ریزرو کیا ہوا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ بالکل ایکسپریس پروویژنز ہیں آئین کی بڑی واضح پروویژنز ہیں، آپ اس کو ود ہولڈ نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن نے جس طرح سے اس کو 10 دنوں سے ہولڈ کیا ہے ان کانسٹیٹیوشنل ہے اور اس کو آپ ہولڈ نہیں کر سکتے. اور مجھے امید ہے کہ یہ اراکین جو ہی اسمبلی میں آ جاتے ہیں اور
چیف منسٹر کا دوبارہ الیکشن اگلے ہفتے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پنجاب میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے اور وہ اپنے کام کرے. جب یہ بتائیں کل سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا آزادی مارچ کے حوالے سے جس میں انہوں نے کچھ ایک آبزرویشن بھی بنایا, کچھ آبزرویشن بھی دی ہیں, اس پر کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی کیا اس پہ ریویو فائل کرے گی یا اس کو کنسیڈ کرتی ہے, یہ کیا کریں گے؟ ابھی اس فیصلے کا جائزہ لیں گے. اس میں جو مین فیصلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں جو پروٹیسٹ اور گیون جو ان کے آپ نے اس کی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے کہا ہم نے پہلے ہی دی ہوئی ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی نے یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا یہ کبھی بھی وائلیٹ نہیں کیا تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے لوگوں کے اوپر شیلنگز ہو رہی ہوں, اگر آپ کے لوگوں کو آپ گھیر کے پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہو تو عمران خان جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ بیٹھا رہے کہ وہ پشاور ہی بیٹھے رہیں گے, وہ یہاں پہ نہیں پہنچیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. پولیٹیکل پارٹی ہے, لیڈرشپ کو اپنے کارکنوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. سو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ یہ تو جو ہے جو ابھی کرزری لک میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگے آئے, لیکن یہ سپریم کورٹ نے نہیں اس میں ڈٹرمن کیا کہ آگے کیوں آئے, کیونکہ وہاں لوگوں کو مارا جا رہا تھا, آنسو گیس شیلنگ ہو رہی تھی, بڑا لوگوں کے گھیر کے ان کو لاٹھی چارج ہو رہا تھا. چل صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ شیری مزاری صاحبہ کی سربراہی میں جو پارلیمانی کمیٹی بنی تھی الیکشن کمیشن کے عمران کے حوالے سے, اس میں بھی جو جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ صاحب ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے نام آیا تھا, تو اب ان کو بھی ممبر کچھ بنایا اور ایک ظاہر نون لیگ سے, تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں کوئی بھی آنریبل آدمی راجہ ریاض کی نومینیٹڈ کمیٹی سے کیسے خود کو الیکٹ کرا سکتا ہے؟ تو میرا کرائٹیریا اس وقت یہ ہے کہ جو بھی شخص لوٹوں کی سربراہی کی کمیٹی سے آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کریکٹر میں کوئی جھول ہے. تو اس لیے ان کا جو ابھی تک جو معاملہ ہے, جو اس کمیٹی سے لوگ جو بھی الیکٹ ہوں گے ان کو آنریبل تو نہیں کہا جا سکتا. اچھا فواد چودھری صاحب, آپ جتنی تنقید کرتے رہیں, کیا یہ آپ کا سیاسی نابالغ فن نہیں ہے کہ آپ نے قومی اسمبلی کی وہ جگہ چھوڑ دی جہاں پہ عوام نے آپ کو مینڈیٹ کے ذریعے بھیجا تھا, اور آپ اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں تو ان پہ تنقید کرنے کا کیا آپ کو حق بنتا ہے؟ بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی ایک مقبوضہ اسمبلی ہے اس وقت, اور آپ کبھی بھی ایک مقبوضہ اسمبلی کا حصہ نہیں رہتے. ابھی بھی جو پول ہوا ہے آپ دیکھیے 73% پی ٹی آئی کے لوگوں نے اسمبلی سے استعفیٰ دینے کے فیصلے کو کہا ہے کہ درست فیصلہ ہے. ہم نے اپنے کارکنوں کی جو امنگیں ہیں ہم نے اس کے مطابق جانا ہے. اس اسمبلی کو کوئی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, نہ ہی اس اسمبلی کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے, نہ ہی اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے, نہ ہی اس کی کوئی لیجٹیمیسی ہے. اس وقت مورالٹی تو ہے ہی نہیں اس اسمبلی کی, اخلاقی حیثیت تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جس اسمبلی میں راجہ ریاض جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہو, شہباز شریف جو منی لانڈرنگ کے کیسز میں وہ وزیر اعظم بن جائے, اور منورٹی پارٹی آپ کو معلوم ہے پی ایم ایل این نے 40 لاکھ ووٹ کم لیا ہے پی ٹی آئی سے, اور وہ منورٹی جو ہے اس کو آپ نے اکثریت کے اوپر مسلط کر لیا ہے. کوئی پی ٹی آئی کا رکن جو ہے وہ اس وقت اس اسمبلی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہی ہمارا ووٹر جو ہے اس کی بھی ہم سے یہی امید ہے. سب کیا راجہ ریاض کی بطور اپوزیشن لیڈر تعیناتی کو چیلنج کرنے کا ارادہ ہے؟ اس کو سوچ رہے ہیں, لیکن کیا کیا چیلنج کریں, ان کا تو ہر چیز ہی جو ہے وہ غلط ہے, اس کو بھی سوچ رہے ہیں. چل صاحب امپائر سے کوئی دوبارہ رابطے ہو رہے ہیں, سنا ہے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے تمام اداروں کے لیے ہمارا احترام ہے, اور اداروں سے ہماری توقع یہی ہے کہ وہ آئینی کردار ادا کریں. تھینک یو.